السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ پاکستان میں آج کل تیل کی سیاست اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف حکومت عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کر رہی ہے تو دوسری جانب آئل کمپنیاں اربوں روپے کے نقصان کا شور مچا رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہو رہا ہے مگر پاکستان میں قیمتوں میں کمی رک گئی ہے۔ عوام ریلیف کے منتظر ہیں اور آئل کمپنیاں اپنے منافع کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہیں اور حکومت دونوں کے درمیان کھڑی نظر آتی ہے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا، جسے عوام کے لیے بڑا ریلیف قرار دیا گیا۔ لیکن اس فیصلے کے فوراً بعد آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے حکومت کو خط لکھ دیا اور دعویٰ کیا کہ قیمتوں میں کمی کے اس طریقہ کار سے کمپنیوں کو 104 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کمپنیوں نے یہاں تک خبردار کیا کہ اگر یہی فارمولہ جاری رہا تو ڈاؤن سٹریم پیٹرولیم سیکٹر مالی بحران، سرمایہ کاری میں کمی اور بعض کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پھر اس ہفتے اچانک حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی، حالانکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید نیچے آ چکی تھیں۔ یہی وہ فیصلہ تھا کہ جس کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ حکومت عوام کی بجائے آئل کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ لیکن وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ کسی شعبے کو غیر ضروری ترجیح دے رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے شعبے پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ ناظرین، اسی سب کے دوران ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی پابندیوں میں عارضی نرمی کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر ایران سے سستا خام تیل خریدنے کے امکان پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر پرویز ملک نے بھی اس امکان کا اندیا دیا۔ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اس سے جتنی بھی توانائی لے سکیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند۔ ماضی میں بھی پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ایران سے خام تیل درآمد کرتی تھی، لیکن امریکی پابندیوں کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ایران سے سستے داموں خام تیل کی خریداری زیر غور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں موجود آئل ریفائنریز ایرانی تیل کو کس حد تک قابل استعمال بنا سکتی ہے اور یہ سب کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ڈان کے عامر شفاعت خان کی خبر کے مطابق پاکستانی ریفائنریز ایرانی لائٹ کروڈ کو ریفائن کر سکتی ہیں، مگر اس میں فرنس آئل کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ معاشی طور پر زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ پاکستان میں بجلی کے شعبے میں فرنس آئل کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس کی مقامی طلب بہت کم ہے۔ اگر ایران خام تیل رعایتی قیمت پر فراہم کرے تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ درآمد معاشی لحاظ سے موزوں نہیں ہوگی۔ خبر میں نشاندہی کی گئی کہ وہ ریفائنریز جن میں جدید ہائیڈرو کریکر اور جدید یونٹس موجود ہوتے ہیں صرف وہ بھاری اور ہلکے خام تیل کو اچھے انداز میں ریفائن کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان کی زیادہ تر ریفائنریز میں یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ اگر پاکستانی ریفائنریز کو اپ گریڈ کر دیا جائے تو مستقبل میں بھاری ایرانی خام تیل بھی مؤثر طریقے سے پروسیس کیا جا سکے گا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اپنی مجموعی درآمدات کا صرف 10 سے 20% ہی ایران سے حاصل کرے گے تو سالانہ 170 سے 340 ملین ڈالر تک کی بچت ممکن ہے، جس میں شپنگ اخراجات کی بچت بھی شامل ہے۔ مگر سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا یہ بچت عوام تک پہنچے گی یا پھر ریفائننگ کی محدود صلاحیت، پرانے انفراسٹرکچر اور قیمتوں میں موجودہ نظام میں ہی کہیں گم ہو جائے گی؟ کیا صرف ایران سے سستا خام تیل خرید لینا ہی عوام کو سستا پیٹرول دلانے کے لیے کافی ہوگا، یا ایرانی تیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ریفائننگ سیکٹر میں بھی کچھ بڑی تبدیلیاں کرنا ہوں گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او اٹک ریفائنری عادل خٹک صاحب۔ بہت شکریہ عادل صاحب آپ کے وقت کا۔ خٹک صاحب، اب یہ تاثر بہت زیادہ ہوا پچھلے چند دنوں میں کہ آئل کمپنیز، آئل ریفائنریز جو ہیں کمپنیز، عوام کو جو ڈیو ریلیف تھا اس کی راہ میں حکومت کے لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ کیا یہ تاثر سر درست ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑی اتنی سمپل بات ہے نہیں جس کو عام فہم زبان میں بیان کیا جا سکے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو مدر صاحب کو شکریہ، اور میں خصوصاً اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے افتتاحی کلمات میں، اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی ریسرچ کی ہے اس موضوع کے اوپر، اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی نشاندہی کی۔
بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ایشو آتا ہے نا اس میں ایکچولی سوسائٹی میں سیاسی طور پہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کی ہر چیز بری نظر آتی ہے، اور حکومت کو اپوزیشن میں برائی تو کیا کہ ہر چیز پہ ان کو دشمن کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایکسٹریم پوزیشنز ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ، اور پھر خاص کر اتنے اس طرح کے جو کمپلیکس ایشوز ہیں انرجی سیکٹر بڑا کمپلیکس قسم کا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی سمپل سے سمپل زبان میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. آپ نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آیا حکومت نے جو ریلیف دینا چاہیے تھا وہ پورا عوام کو منتقل کیا یا نہیں. بیسک سوال یہ ہے، اور اس وقت سارا میڈیا کی اسی اوپر فوکس ہے. دیکھیں تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا. ایک تو دیکھیں اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ جو یو ایس اور ایران کی لڑائی ہوئی، ایسی سچویشن کسی نے امیجن ہی نہیں کی تھی، اور یہ پاکستان کے لیے خصوصاً بہت ہی زیادہ تھریٹ تھا اس سچویشن میں. دو قسم کا، ایک تو اس وقت پاکستان کا تقریباً آپ سمجھے کہ 95% جو آئل کی ریکوائرمنٹس ہے وہ خام تیل کی شکل میں ہو یا فنش پروڈکٹس جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب عام فہم زبان میں ڈیزل اور پیٹرول. تقریباً 95% یہیں سے آ رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز سے ہی آ رہا ہے، کویت سے ہی، دبئی سے ہوئی، سعودی عربیہ سے ہی، راستہ تو یہی تھا نا. تو سب سے پہلے جب لڑائی شروع ہوئی تو تھریٹ یہ تھا کہ ہماری سپلائی چین ہی ٹوٹ جائے گی. اب بے شک پاکستان کے قانون کے مطابق او ایم سیز کے پاس 20 دن کا سٹوریج تھا ڈیزل پیٹرول کا، اور مینٹین بھی رکھا تھا، لیکن 20 دن کا تو ختم ہوتے ہوتے چند دنوں میں ہی سارا اڑ جاتا اگر سپلائی چین پیچھے سے بند ہو جاتی. یہ تو کنٹینیوس سپلائی ہے نا، وہاں سے کروڈ آئل اور آ رہا ہے، ریفائنری پروسیس کر رہی ہیں، پروڈکٹس بنا رہے ہیں. کئی سارے لائک پیٹرول تقریباً 70% فنش شکل کی صورت میں باہر سے آ رہا تھا، ڈیزل بھی 30-40% ڈیزل کی شکل میں امپورٹ ہو رہا تھا. اگر یہ بالکل بند ہو جاتی تو پاکستان کی بڑی سیریس سچویشن ہونی تھی. اب دیکھیں یہ کریڈٹ تو جاتا ہے حکومت کو اور انڈسٹری کو کہ کس طریقے سے پاکستان نے مینیج کیا، اور میں خود اس کا شاہد ہوں کہ 8-8 10-10 گھنٹے پوری انڈسٹری کی ٹیم، ریفائنریز، او ایم سیز، ہماری پیٹرولیم ڈویژن کے ٹیم کے ساتھ منسٹر ساتھ بذات خود ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہم نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ سپلائی چین میں بریک نہ آئے، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے. دیکھیں آپ نے یہ دیکھا کہ باقی کئی ریجنل کنٹریز کی طرح نہ یہاں فسادات ہوئے، یہاں نئی لمبی لمبی لائنز لگی، اور صرف ڈیزل پیٹرول نہیں، آپ کے ایل این جی بھی سارا قطر سے آ رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا. تو یہ سچویشن تھی. تو ایک سائڈ پہ سپلائی چین تو ہم برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے. دوسرا امپیکٹ جب اس کا سچویشن کا یہ ہوا کہ صرف نہیں کہ ہمارا 95% اسٹریٹ آف ہرموز سے آ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائیز یہیں سے آ رہی تھی. تو پوری دنیا میں اس کا پرائز کا امپیکٹ دوسرا آیا کہ قیمتیں ایک دم بہت تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوئیں. اب جب قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تو پہلے تو گورنمنٹ ہفتہ 2 ہفتے تو گورنمنٹ میں جو انکریز تھا وہ آگے کنزیومر کو پاس آن نہیں کیا. اگر آپ کو یاد ہو اس سے کیا ہوا کہ حکومت نے کہا، ایک بڑا سا نام انہوں نے دیا کہ جی اس کو ہم پی ڈی سی کہتے ہیں، کہ اچھا جی یہ کنزیومر ہم نے پرائسز تو نہیں بڑھائی، لیکن یہ فی الحال آئل کمپنیز، ریفائنریز اور او ایم سیز اس کو برداشت کریں، البتہ بعد میں ہم اس کو جلد سے جلد آپ کو پورا کر دیں گے. تو یہ جو پی ڈی سی کا یا جو کمپنی کو نقصان ہوا وہ تقریباً رفلی 120 ارب روپیز کا تھا. اچھا اس میں بھی ابھی تک تقریباً آدھے سے کم ہی کمپنیوں کو ملا ہے. ایک تو اپنی جگہ وہ ایک ایشو. اچھا پھر گورنمنٹ اگر آپ کو یاد ہو 2 ہفتے کے ڈیلے کے بعد گورنمنٹ نے میرا خیال 55 یا 60 روپے قیمتیں بڑھا دی تھی. اس میں بڑا شور ہوگا یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ پبلک میں وہ آ گیا کہ جی کمپنیز نے اربوں روپے بنا لیے، کیونکہ ان کے پاس آلریڈی جو مال تھا، پروڈکٹ تھا، وہ تو ٹینکس میں موجود تھا. ایک دم ان کی قیمتیں بڑھ گئیں تو انہیں بڑا فائدہ اٹھایا. اب یہی چیز جب پرائسز گری ہے ریسنٹلی تو وہی جو اس وقت ہمارا اس کو ہم انوینٹری گین کہتے ہیں ہماری بزنس کے زبان میں، کہ جو انوینٹری آپ کے پاس پڑی ہے اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی تو ہم نے گین کیا. اب جب پرائسز گری ہیں، جب یہ معاہدہ ہو گیا ایم او یو سو کالڈ،
تو اس کے بعد جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ آئل کمپنیز نے بڑا ایک خط لکھا منسٹری کو، اور اس میں میڈیا میں بھی آیا کہ 104 بلین کا کمپنیز کا نقصان ہو گیا. تو اب لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ کمپنیز کیوں یہ شور مچا رہی ہے، لیکن وہ لوگ یہ بھی احساس کریں کہ پہلے خٹک صاحب یہی سوال بھی میں یہ کہ اگر آپ نے 104 ارب روپیہ کمپنیز نے کہا، جی بالکل، میں یہی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کارٹل ہو جاتی ہیں آئل کمپنیز، یعنی کہ آپ لوگ کہ آپ کارٹل بن جاتا ہے اور حکومت کو تھریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت یہ بے بس ہوئی ہے اس بات. دیکھیں یہ حقیقت ہے، میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن موسٹ آف دا کمپنیز جو اس بزنس میں ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں یا ریفائنریز ہیں، یہ بڑی پروفیشنلی مینجڈ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ کون سی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں یا آ گئے ہوں گے، لیکن مور اور لیس ساری کمپنیز جو ہیں وہ ایک طریقے سے چلتی ہیں. یہ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا، جو ابھی 104 بلین کا ہم کہہ رہے تھے، مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ابتدا میں جو آپ نے اتنا زیادہ گین کیا تھا تو وہ آپ بھول گئے، اس کو تو آپ نام ہی نہیں لیتے. تو وہ گین ہم نے ضرور کیا تھا، تقریباً 72 بلین کا گین کیا تھا، اور 104 کا بھی لاس ہو گیا. وہاں میں دیکھیں، مجھے یہ انوینٹری گین یا لاس بزنس کا حصہ ہے. اصولی طور پہ مجھے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ مجھے اس پہ کوئی احتجاج کرنا چاہیے کہ میرا کیوں لاس یا گین ہوا، کیونکہ یہ بزنس کا حصہ ہے، کبھی گین ہوگا کبھی لاس ہوگا. ہم نے جو اعتراض کیا، جو ہم منسٹر صاحب سے لاسٹ ویک ملے، اعتراض ہمارا اس پر ہے کہ دیکھیں جی تقریباً خٹک صاحب میں ایک چیز آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال بڑا عام فہم انداز میں جو لوگ بات کر رہے ہیں، ابھی جب یہ جمعے کو قیمتوں کے کم یا زیادہ ہونے کے ایک انتظار ہوتا ہے، کچھ کیلکولیشن کر رہے تھے کچھ لوگ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً کوئی 42 کے قریب روپے کی کمی ہو سکتی ہے. آپ کی کیلکولیشن کیا تھی کہ پہلے 74 روپے پیٹرول میں، پھر تقریباً 60 سے زائد روپے ڈیزل میں کم ہوا ہے، تو کیا واقعی اس وقت اتنا ڈیو تھا، یہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جی میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں گے نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سچویشن جو کہ میں نے شروع میں کہ بہت کمپلیکس ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ سادہ زبان میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. یہ جو پرائسنگ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، یہ تقریباً پچھلے 25 سال سے ایک پرائسنگ فارمولا ہے. اس میں تھوڑا بہت ردبل ہوتا رہا ہے، لیکن بہرحال چلتا ہی رہا ہے. ہمارا جو زیادہ احتجاج تھا نا آئل کمپنیز کا، جو پچھلی میٹنگ میں منسٹر صاحب سے ملے کہ ہمارا 104 بلین کا لاس ہوا، اس پہ میں اعتراض یہ تھا کہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم پرائسز چینج کی، جو 70-74 روپے میں کم کی، وہ اسٹرکٹلی اس فارمولا کے مطابق نہیں تھی جو کہ ہمارا ان کے ساتھ طے شدہ ہے. انہوں نے یہ کیا، ظاہر ہے دیکھیں جی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ان کی کوشش ہمیشہ ہوگی کہ کنزیومر کو فائدہ پہنچائیں تاکہ ایک پاپولسٹ ڈیسیجن ہو نا. بولے اس میں تو کوئی نہ ہمیں اعتراض کی ضرورت ہے، نہ ان کا بالکل یہ حق ہے کہ وہ کریں. صحیح. اعتراض ہم اس پہ تھا کہ بھئی آپ ضرور کم کریں، لیکن ایک طے شدہ فارمولا کے مطابق کریں. یہ نہیں ہے کہ جب چاہے تو آپ 1 ہفتے کی ایوریج لیں، جب چاہے آپ 2 ہفتوں کی ایوریج لیں، کوئی چیز آپ 6 مہینوں کی ایوریج لیں. تو ہم نے کہا جی آپ ایک کنسسٹنٹ فارمولا پہ چلیں، کیونکہ دیکھیں جب آئل کمپنیز امپورٹس کرتی ہیں تو وہ 4-5 ہفتے کا پہلے سے پلاننگ کر کے بجٹنگ کر کے اس حساب سے کانٹریکٹ کرتی ہے، ایگریمنٹس کرتی ہے، کمٹمنٹس کرتی ہے. تو ہم نے کہا جی آپ ایک کنسسٹنسی پالیسیز میں ہونی چاہیے. یہ وہ صرف پرائسنگ کی ایشو نہیں ہے، پاکستان میں کئی چیز اسی وجہ سے سفر کر رہی ہے کہ پالیسی میں گورنمنٹ کی کنسسٹنسی نہیں ہے، تو وہ ایک الگ ایشو ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس سوال پہ کہ عام پبلک یہ کہتی ہے، لوگوں نے کیلکولیشنز کی کہ دیکھیں جی پہلے اگر آپ کو یاد ہو یہ جو خام تیل جس کو ہم کروڈ آئل کہتے ہیں، اور ہم عرب گلف کی بات کریں جہاں سے ہماری سپلائیز آ رہی ہیں، یہ $150 کو بھی کراس کر گئی تھی پر بیرل ایک پیک میں جب وار تھا، پھر 120 پہ بڑا عرصہ رہی ہیں. اب وہ واپس تقریباً جو جنگ سے پہلے کی خام تیل کی قیمت تھی $70-72 اس پہ آ گئی ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ. اب پبلک اسی کو صرف دیکھتی ہے کہ کروڈ کی پرائسز اتنی گری ہیں تو گورنمنٹ نے پرائسز کم کیوں نہیں کی. اب اس میں دیکھیں جی ایک بنیادی نقطہ ہے اگر آپ اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پرائسز اناؤنس کرتی ہے وہ خام تیل کی قیمت نہیں دیکھتی، وہ ان پروڈکٹس کی پرائسز دیکھتی ہے کہ انٹرنیشنلی یا ہم جہاں ہمارا مارکیٹ ہے، ڈیزل کی وہاں کیا پرائس ہے، بیسک پرائس کیا ہے،
ہفتے کی ایوریج کیا تھی اور پیٹرول کی کیا تھی. ضروری نہیں ہے کہ یہ جب پرائسز خام تیل کی گرتی ہیں کہ پروڈکٹ کی پرائسز بھی اسی پروپورشن میں گریں. بعض دفعہ اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے. ٹھیک. اگر آپ وار سے پہلے کی پیٹرول کی پرائس دیکھیں اور اس وقت جو ابھی گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے کی ایوریج پہ لے کے اناؤنس کی تو ابھی بھی یہ تقریباً 90 پلس تھی پیٹرول کی میں بات کر رہا ہوں, اور وار سے پہلے یہ کوئی 70 لگ بھگ تھی. تو وہ $10-12 ابھی بھی یہ پری وار سے زیادہ خام تیل آگے. بالکل جی عادل صاحب, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ اس وقت ڈسکشن ہے. سر آپ کی موجودگی میں ایک اور جو ڈیبیٹ بڑی اس وقت چل رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان ایرانی تیل منگوا سکتا ہے اور ملک میں $100 $125 تک تیل ہو سکتا ہے. کیا سر خٹک صاحب, کیا پاکستانی جو ہے وہ ایرانی تیل ہم امپورٹ کر سکتے ہیں؟ عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے جو عرب ممالک سے اس وقت ہم تیل امپورٹ کر رہے ہیں اس میں اور ایرانی تیل میں خاص فرق ہے, اور کہ ہم یہ امپورٹ بھی کریں اور ہمارے لیے ریفائنڈریز جو ہیں وہ اس کو ریفائن بھی کر لیں. مدر صاحب, اگر آپ مجھے موقع دینا تو میں ایران سے بہت آئل اور گیس دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا. پہلے میں آئل کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں اس وقت بھی میڈیا میں کافی بات آ جاتی ہے کہ ایران سے بڑی ہیویلی قسم کی سمگلنگ ہو رہی ہے آئل پروڈکٹس کی, خصوصاً ڈیزل کی. اب جب سمگلنگ ہوتی ہے نا اس کے دو نقصانات ہیں ملک کو. جب سمگلنگ ہوتی ہے تو اس میں جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں یا پیٹرولیم لیویز ہیں, یا یہی اگر یہاں سے نہ آتا تو امپورٹ ہوتا, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ پیٹرول تو 70% امپورٹ ہوتا ہے, ڈیزل بھی 30-40% امپورٹ ہوتا ہے. اس پہ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے کسٹم ڈیوٹیز 10%. تو ایوری لیٹر آف smuggled product from Iran causes a revenue loss of 80 to 100 rupees per liter to the government revenue. اب اس وقت جو اسمگلنگ کی کمپلیٹ ٹوٹل صحیح کوانٹیٹیز تو بتانا گیس کرنا پاسبل نہیں ہے, لیکن محتاط اندازے کے مطابق تقریباً یہ جو ملک کی 25 سے 30% ریکوائرمنٹ ہے, یا 5,000 سے 6,000 ٹن روزانہ ڈیزل اس وقت ایران سے اسمگل ہو رہا ہے. اور اس کا جو ملک کو ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے وہ 700 ملین سے لے کے 1 بلین روپیز پر ڈے, یعنی آپ سمجھے کہ 1 ارب روپے صحیح تقریباً آپ کا ہو رہا ہے, مطلب مہینے کا 30 ارب آپ اندازہ لگا لیں. تو ہم نے جو اچھا اس کا ایک تو گورنمنٹ کا لاس ہوا, دوسرا یہ انتہائی خراب کوالٹی کا پروڈکٹ پاکستان میں آ رہا ہے. سلفر کانٹینٹ بہت ہائی ہے, رون بہت لو ہے. تو ایک تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جیسے فارن ایکسچینج سیونگ ہوگی, وہ بالکل نہیں ہوتی. یہ اسمگلر ساری ڈیل ہو رہی ہے ہارڈ کرنسی میں, ڈالرز میں ڈیل ہوتی ہے, اور یہ اس کو بلوچستان تک کبھی آپ محدود نہیں کر سکتے. کئی لوگ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں بہت غربت ہے, تو بھئی آپ بارڈر ایریاز تر یہ محدود رہتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. بلوچستان نے بارڈرز ہیں سارے صوبوں کے ساتھ, لمبے لمبے بارڈر, اس کو آپ کبھی بھی محدود نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ کہ اس وقت پشاور تک ساری ایرانی مال بک رہا ہے. ایک تو یہ ختم ہونی چاہیے. اب آپ آئے لیگل ٹریڈ کے اوپر, وہ جو آپ نے بات کی ہے نا بالکل وہی مسئلہ ہے. بدقسمتی سے پاکستانی ریفائنریز اپ گریڈ نہیں ہوئی لمبے عرصے تک. ہماری جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے, ہم جب ایرانی آئل پروسیس کریں گے یا اس قسم کا کروڈ ہم پروسیس کرتے ہیں تو کچھ ریفائنریز کا تقریباً 35 سے 40% تک فرنس آئل بنے گا, بلکہ شاید اس سے بھی بنے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان ریفائنری نے کوشش کی اور رشیا سے کروڈ لے آئے تھے, پتہ چلا کہ 56% وہاں سے فرنس آئل ہی نکل آیا. دیکھیں انڈیا کو یہی ایڈوانٹیج ہے جی. انڈیا نے ٹائم کے اوپر اپنے ریفائنری کو نہ صرف اپ گریڈ کیا بلکہ ایکسٹینڈ کیا, اور اس وقت دنیا کی نہ صرف لارجسٹ بٹ دا موسٹ ماڈرن ریفائننگ سیکٹر انڈیا کا ہے. ان کو جب بھی موقع ملا انہوں نے رشیا سے سستا کروڈ لیا, جب ان پہ سینکشنز لگے وہ ایران سے لمبے عرصے تک کروڈ آئل لیتے رہے, کیونکہ وہ ان کو پروسیس کر کے ہائی ویلیو پروڈکٹس بنا کے پورے دنیا میں امریکہ یورپ کو ایکسپورٹ کرتے رہے. ہم کیونکہ یہاں پیچھے رہ گئے. اب آپ نے میڈیا میں سنا ہوگا کوئی 6 سال سے ہم باتیں کر رہے ہیں ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی بنے گی, بن بھی گئی تو وہ کچھ کام چلا نہیں. ایک کام سیدھا کر دیں, 2 کام اور خراب کر دیتے ہیں. ابھی کہیں جا کے وہ بھی منسٹر صاحب کی ذاتی کوشش ہو پلس حکومت اور پرائم منسٹر کی کم از کم توجہ یا اس طرف آئی, اس کی وجہ سے کہیں جا کے ابھی اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ مسائل حل کر دیے, تقریباً ایک آدھ ابھی بھی رہتا ہے. تو جب تک ریفائنریز اپ گریڈ نہیں ہوں گی پاکستان کی, وچ میں ٹیک 5 سے 6 سال تک, اس وقت تک ایرانی کروڈ کو آپ پروسیس کریں گے
تو آپ فرنس آئل بنائیں گے جس کی پہلے ہی پاکستان میں خٹک جو صاحب، استعمال ہے وہ آپ تقریباً نہ خود ہونے یہ کے برابر ریفائنریز کے اوپر پچھلے چند سالوں سے بڑا خاصا کام کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹ وہ کامیابی نہیں ہو سکی. حکومت کے ساتھ آپ کافی اس پہ کام کرتے رہے میری اطلاعات کے مطابق. لیکن میرا سوال ایک اور بھی یہاں پہ ہے کہ اگر ہم ریفائنڈ پروڈکٹ منگوائیں ایران سے تو کیا وہ ہمارے لیے سستا نہیں ہوگا کہ اگر ہم وہ بھی ملک میں سستے تیل کی اور ڈیزل کی موجودگی ہو سکتی ہے اگر ریفائنڈ ہی چیز وہاں سے آئے؟ بالکل جی، وائی ناٹ. دیکھیں اگر آپ ریفائنری پروڈکٹس پرووائڈڈ اویلیبل ہوں اور ہمارے جو سپیکس ہیں اس کو میٹ کریں تو آپ امپورٹ ایران سے ضرور کریں، لیکن لیگل طریقے سے کریں، اور اس میں سے آپ کا فریٹ بھی بچ سکتا ہے، آپ پائپ لائن بچا سکتے ہیں، وہ ایک وائبل آپشن ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اور حقیقت بھی ہے. اس وقت ایران خود اپنی جو فنش پروڈکٹ کی ضروریات ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کر کے پورا کر رہا ہے. اس میں بھی لوگ حیران ہوں گے کیونکہ جو زیادہ تر اسمگلڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو کہ وہاں پر لوکل ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اور وہ کافی ریشنلائز سسٹم کے تھرو کافی سستا گورنمنٹ لوگوں کو سپلائی کر رہی ہے. اور اسمگلر جیسا ہر ملک میں ہوتے ہیں اسی وہ لے کے پروڈکٹ لے کے یا بیلو دا اسٹینڈرڈ وہ ہماری طرف پھینک رہے ہیں. تو اگر اویلیبل ہوا، اگر ریفائنری ان کی پوری واپس چل پڑی، دیکھیں انہوں نے بڑے ہٹس لیے ہیں وار میں. جب ریفائنری کی ڈیمیج ہوئے ان کی اپنی ریکوائرمنٹ وہ پورا نہیں کر رہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ فیوچر میں ضرور اگر وہ ہو تو پھر پاکستان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں فائدہ مند. امپورٹ کر سکتے. لیکن خٹک صاحب ڈیزل تیل تو اسمگل ہو رہا ہے، لیکن گیس جو ہے وہ شاید پائپ لائن کے ذریعے آئے تو وہ زیادہ بہتر. آپ گیس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے، کیا گیس اگر پاکستان میں آتی ہے اور ہم شروع کر دیتے ہیں ایران سے تو کیا پاکستان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں؟ This is a project which is very close to my heart for the last 2 or 3 decades in fact. دیکھیں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، تقریباً یہ جو ایران پائپ لائن گیس کا افتتاح جب ہوا مارچ 2013 میں، تو میں نے اٹینڈ کی وہ سیریمنی، گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے، جس میں ہمارے طرف سے پریزیڈنٹ زرداری صاحب تشریف لے کر گئے تھے اور وہاں سے جو ایران کے اس وقت کے صدر تھے، اور ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا. سیلیبریٹ اس لیے کیا کہ اس سے پہلے 10 سال تک ہر لابی وہ کر رہی تھی، پروموٹ کر رہی تھی 3 قسم کی گیس پائپ لائن. ایک تھا کہ جی ترکمانستان سے پائپ لائن لائی جائے افغانستان کے راستے، جس کو ٹاپی کا نام دیا گیا، ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن. ایک تھا کہ جی قطر سے پائپ لائن ڈالی جائے سمندر کی تہہ میں ہوتے ہوتے پاکستان تک. اور تیسری تھی کہ ایران، پاکستان اور انڈیا، جس کو IPI کا نام دیا گیا، وہ لائی جائے. کوئی 10 سال ڈیفرنٹ لابیز اپنے پروجیکٹ کو پروموٹ کرتی گئی، کرتے کرتے یہ فائنلی اپروو ہو گیا، وچ واز دا موسٹ فیزیبل پروجیکٹ فرام پاکستان کہ ایران سے پائپ لائن بچائی جائے. اس سے پھر انڈیا بعد میں وڈرا ہو گیا. انہوں نے کہا جی پاکستان کے راہ سے آئے گی تو ہمارا اس پہ اعتبار نہیں رہے گا. تو یہ محدود ہو گئی ایران پاکستان گیس پائپ لائن. اس پہ انوگریشن ہوا، ایگریمنٹ ہوا، بدقسمتی، اور ایران نے تقریباً بارڈر کے نزدیک تک بچا بھی دی. اب آگے ہم نے ڈالنی تھی، پاکستان کی رسپانسبلٹی تھی. بدقسمتی سے جلدی ایران پہ سینکشنز لگ گئے US، اس کے بعد وہ معاملہ ٹپ ہو گیا. اب چانس ہے اگر یہ ریوائیو ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں ابھی سے کچھ لابیز وہ ہو گئی ہیں، متحرک ہو گئی ہیں، اگر اردو کا صحیح لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایکٹیو ہو گئی ہیں، جو ابھی اگین کہہ رہی تھی کیا یہ فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہے، کیا LNG بہتر ہے یا ایران. اب فار گاڈ سے سمپل بات ہے، اگر آپ ایران سے یہ پائپ لائن بچھائیں گے، اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کا فائدہ ہے. ہماری لوکل گیس پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ گیس کو ضائع نہ کریں، وہ ایران سے آئے یا اپنی گیس ہو. ہم نے تو اتنی گیس ضائع کی ہے پچھلے 50-60 سالوں میں، جلا کے. گیس کو بہت زیادہ یوز پیٹروکیمیکلز میں یوز کر سکتے ہیں، فرٹیلائزر تو خیر ہے ہی ہے. تو گیس پائپ لائن یہ تو سر ایک قدرت کا تحفہ ہے جس کو شاید ہم نے چولہوں میں جلا کے ضائع کر لیا ہے، اپنی انڈسٹری کو نہیں کھڑا کر پائے ہیں، جہاں ضروریات ہے وہاں نہیں کر پائے ہیں. عادل خٹک صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر ایران کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان کی ریفائنریز پر ہونا ہے تاکہ ایرانی تیل اگر یہاں آ کے ریفائن ہو تو سستا ہو سکتا ہے، اور گیس پائپ لائن اس کا اگر آغاز ہو تو پاکستان کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ بہتر انداز میں ہم پوری کر سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے.
2 ہفتے پہلے جن معاہدوں کو امن کی امید قرار دیا جا رہا تھا، آج وہی معاہدے میزائلوں، ڈرون حملوں اور فضائی بمباری کی گھن گرج میں دب چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان بھی حملے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، جبکہ پورا خطہ ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگ کے دہانے پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو فوجی کارروائیوں کے ذریعے کام تمام کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی کے بعد ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ کویتی فوج نے 2 بیلسٹک میزائل مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا، جبکہ بحرین میں ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے واضح اعلان کیا کہ امریکی کارروائیوں کے بعد تمام سفارتی عمل معطل سمجھا جائے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی جواب دیتے ہوئے آبِ ہرمز میں ایک آئل ٹینکر پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد جنوبی ایران میں فضائی نگرانی، مواصلاتی اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے 2 ہفتے قبل طے پانے والی مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ تہران نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ اسرائیل اور لیبنان کے محاذ پر بھی کشیدگی دوبارہ بڑھنے لگی ہے۔ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے صرف 1 روز بعد اسرائیل نے لیبنان کے جنوبی علاقوں میں فضائی حملے کیے۔ ان حملوں میں ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے، جس سے یہ تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے کہ خطے میں ہونے والے معاہدے ابھی تک زمین پر امن قائم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ ایک بار پھر مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا جنگ بندی کے معاہدے صرف کاغذی ثابت ہو رہے ہیں اور امریکہ اور ایران اسرائیل کی اس نئی لڑائی کے خطے، عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ منیر صاحب، یہ کوشش پوری دنیا کی تھی کہ امن ہو، پاکستان سر فہرست، پاکستان کے ہی یہ ثالثی سمجھ لی، اس میں یہ آغاز ہوا اور لگ رہا تھا کہ اب امن کی طرف پہلا قدم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، قصوروار کس کو کہا جائے؟ امریکہ، ایران کی قیادت کو دونوں طرف، یا وہ کچھ سپوائلرز جو پہلے بھی ایکٹیو تھے آج سے 3 مہینے پہلے اور آج پھر اسی نہج پر موجود ہیں؟ جی، یہ تو ظاہر تھا پہلے بھی کہ دونوں فریقین کے گھر میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے یا ناخوش تھے، جو نتیجہ نکلا تھا اس سے ناخوش تھے۔ تو اس میں امریکہ میں تو اسرائیلی لابی بہت تگڑی ہے، انہوں نے ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت حملے کیے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اور آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ تو ایک تو پریشر اس طرف سے تھا، اور دوسری طرف سے ایران میں بھی کافی ہارڈ لائنرز ہیں جو بھی ناخوش تھے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھی جگہ پر ہیں، ہماری پوزیشن بہتر ہے، ہم اور لڑ سکتے ہیں وغیرہ۔ تو اس میں اب جو اس معاہدے میں جو کمزوریاں تھیں، ایک کمزوری تھی کہ جو ہرمز کے اسٹریٹ کے بارے میں کوئی پوری میرے خیال میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ 60 دن کے درمیان کس تحت یہ جہاز وہاں سے آئیں گے اور جائیں گے ہرمز کے تھرو۔ اس کا فائدہ اٹھا کے یعنی وہ غلط فہمی کی وجہ سے یہ ایرانی حملے ہوئے ہیں اور اس کے پھر جواب آئے ہیں۔ دوسری طرف جو اسرائیل اور لیبنان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں حزب اللہ کی نہ ایران کی شرکت تھی، تو اس میں بھی کچھ ایسے نقطے ہیں جس سے حزب اللہ ناخوش تھا،
اور وہ وہاں انہوں نے کیونکہ انکار کر دیا ماننے سے، تو اب اسرائیل نے اس کا فائدہ اٹھا کر وہاں حملے واپس شروع کر دیے ہیں۔ تو اب میری نظر میں یہ ضروری ہے کہ اس جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو واپس امپلیمنٹیشن کے راستے پہ لے آیا جائے، اور اس میں پاکستان کو منیر اکرم صاحب، جنیوا مذاکرات کا پہلا ہی نقطہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ہر محاذ پر جنگ بندی ہوگی۔ پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ لیبنان اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہاں تو دونوں فریق جو ہے وہ براہ راست اب حملوں کی صورت میں آ گئے، تو وہ جو 60 دن کا ایک ٹائم فریم ہے اس کے تو پہلے نکات میں ہی ابھی تک آگے نہیں بڑھ پائے، تو یہ چیزیں پھر آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جی دیکھیں نا، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس سے یہ جو جنگ بندی کا جو فیصلہ تھا وہ کس وجہ سے ٹوٹا ہے۔ میری نظر میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہرموز کی جو ٹریفک ہے اس کے اوپر پوری کلیئرٹی نہیں تھی کہ کس کنڈیشنز میں وہ جائیں گے۔ ایرانیوں نے کہا ہے صحیح کہ جی ہم جو کنڈیشنز بتائیں گے اسی کے تحت جائیں گے، وہ لکھا ہوا تو نہیں ہے ایم او یو میں۔ تو اب اس کو کلیریفائی کرنا ہے کہ جی یہ غلط فہمی تھی یا ایران جو معاہدہ ہے اس سے باہر چڑھ کر یہ دعویٰ اس نے کیا ہے۔ دوسری طرف جو لیبنان میں وہاں بھی فیصلہ ہوا تھا کہ ایک ڈی کنفلکشن میکنزم بنایا گیا تھا لیبنان کے اوپر، اور اس کو چھوڑ کے ایک طرف لیبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ایک فیصلہ ہو گیا جس میں حزب اللہ کی کوئی شرکت نہیں تھی، نہ ایران کی تھی۔ تو وہ بھی میرے خیال میں کچھ غلط فہمی ہے وہاں، کیونکہ وہاں تو یہی کہا گیا تھا کہ ڈی کنفلکشن میکنزم ہوگا لیبنان میں جس میں ایران کی شرکت ہوگی امریکہ کے ساتھ۔ تو اب اس کو میرے خیال میں وہاں بھی غلط فہمی تھی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور واپس جو ہماری ثالثی کردار ہے اس کی ضرورت ہے اس وقت پارٹیز کو واپس لے آنا اپنے یہ معاہدے پر۔ منیر اکرم صاحب، اس سچویشن میں پاکستان جو ہے وہ ثالثی کے یہاں تک اس نہج پر لے آیا، اب دوبارہ سے یہ سلسلہ ہے، پاکستان کو اب کیا کرنا ہے دوبارہ سے؟ دونوں طرف جو انگیجمنٹ پہلے کر رہے تھے، اب اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ جی دیکھیں، جو جنیوا میں جو میکنزمز بنائے گئے تھے ان کو ہم نے واپس ایکٹیویٹ کرنا۔ جو پہلا میکنزم تھا امپلیمنٹیشن کا بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کو میرے خیال میں واپس اس کا اجلاس بلانا چاہیے، اور اس میں ہم نے دیکھنا کہ جی یہ وجوہات کیا ہیں جس وجہ سے یہ واپس جنگ شروع ہو گئی ہے، جس میں جیسے میں نے کہا میری نظر میں ہرموز کے اوپر کلیئرٹی کی ضرورت ہے، لیبنان کے اوپر کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میکنزم بنائے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بنائے گئے تھے، تو ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوں گے اس وقت کہ کس طرح سے اس کو ریوائیو کیا جائے اور مذاکرات واپس جاری کیے جائیں اس کے اوپر۔ صحیح۔ اچھا منیر اکرم صاحب، ایک چیز جو ایران نے خلیجی ممالک پر پھر حملے ہوئے، اور اس کے بعد کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی تنصیبات پر یہ حملے ہیں، یہ پہلے ہی مڈل ایسٹ کی جو پکچر ہے پوری طرح سے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آفٹر دا وار وہ ہم دیکھیں گے کہ پورا ایک میکنزم ہی وہاں پر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، جو ورکنگ ریلیشنز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، ایک نئے بلاکس بنتے نظر آئیں گے۔ لیکن اس سچویشن میں پھر سے ایران کے ان کنٹریز پر حملے کرنا وہ زیادہ خلیجی ممالک کے، مڈل ایسٹ کے آپس کے تعلقات کو مزید کشیدہ نہیں بنا دیں گے؟ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اب میرے نظر میں دیکھیے، جیسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین کے اندرونی جو فیکشنز ہیں، وہ کچھ ایسے فیکشنز ہیں وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ایران کی طرف سے بھی کچھ ایسے فیکشنز ہیں جنہوں نے یہ واپس شروع کیا ہے، اور یہ بہت یہ خدشہ ہے کہ دونوں فریقین اپنی طاقت کو حقیقت سے زیادہ نہ سمجھیں، یہ ہر وقت غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایران عراق وار جب ہوئی تھی، 2 سال کے بعد میں ایران نے عراق دھکے دے کے واپس نکال دیا تھا،
پر اس وقت بھی وہ انہوں نے جنگ بندی نہیں مانی تھی. پھر 6 سال اور لگے اس جنگ میں اور حاصل کچھ نہیں ہوا. تو ابھی بھی یہی دیکھنا ہے کہ جی جو ایکسٹریم فیکشنز ہوتی ہیں جو جنگ چاہتے ہیں کہ جی ہم جاری کریں, ہم جنگ رکھیں, وہ ان کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دونوں فریقین. اور میرے خیال میں اس وقت یہی ثالثی کی ضرورت ہے کہ جی یہ کہا جائے کہ جی جو ریزنیبل سینسیبل لوگ ہیں ان کے تحت اس معاہدے کو اور پاکستان کی کوشش بھی یہ ہے اور ان ممالک کی خاص طور پر ذمہ داری دونوں طرف یہ ہے کہ وہ سینسیبل لوگ جو اس وقت امن کی راہ پر چل رہے ہیں ان کو آگے رکھا جائے اور اس قسم کے ایکسٹریم فیکشنز ان کو روکا جائے کہ وہ سپوائلرز کا جو کردار کہیں نہ کہیں ادا کریں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سفیر. اور ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر مزید بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. یورپ ایک ایسا بر اعظم ہے جو اپنی سرسبز وادیوں, گھنے جنگلات, معتدل موسم اور ماحول دوست پالیسیوں کے لیے جانا جاتا ہے. آج تاریخ کی خطرناک ترین ہیٹ ویوز میں ایک کا سامنا کر رہا ہے. وہ یورپ جس کی 20% سے زائد زمین جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہے, جہاں ماحولیاتی تحفظ پر اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اور جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف دنیا کی سخت ترین پالیسیاں نافذ ہیں. آج شدید گرمی, جنگلاتی آگ اور انسانی جانوں کے نقصان کے باعث عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اسپین سے لے کر اٹلی تک, فرانس سے لے کر یونان تک درجہ حرارت کئی علاقوں میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ چکا ہے. سینکڑوں مقامات پر جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے. ہزاروں ایکڑ رقبہ راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے. دریا اور آبی ذخائر سکڑ رہے ہیں, جبکہ لاکھوں افراد شدید گرمی کی وجہ سے روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک اور سانس کی بیماریوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ ماہرین کے مطابق حالیہ برسوں کی ہیٹ ویوز کے نتیجے میں یورپ بھر میں ہزاروں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. صرف گزشتہ سال کی شدید گرمی کے دوران 12 بڑے یورپی شہروں میں تقریباً 2300 اموات ریکارڈ کی گئیں, جن میں سے بڑی تعداد کو براہ راست موسمیاتی تبدیلیوں سے منسلک کیا گیا. یہ صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ یورپ کو دنیا کے ان خطوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں جنگلات, جدید انفراسٹرکچر اور موسمیاتی آگاہی نسبتاً بہتر ہے. اگر اتنے وسیع جنگلات رکھنے والا بر اعظم بھی اس شدت کی گرمی کے سامنے بے بس ہے تو پھر ان ممالک کا کیا ہوگا جو پہلے ہی ماحولیاتی کمزوریوں کا شکار ہیں. پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے, ایک ایسا ملک جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں مسلسل شامل رہتا ہے. پاکستان میں جنگلات کا رقبہ مجموعی زمین کے صرف تقریباً 3% حصے پر مشتمل ہے, جو عالمی اوسط سے کہیں کم ہے. یہی درخت زمین کی قدرتی ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور بارشوں کے نظام کو متوازن بنانے میں مدد دیتے ہیں. لیکن جب جنگلات کم ہوں تو گرمی کی شدت بڑھتی ہے, پانی کے ذخائر متاثر ہوتے ہیں اور موسمیاتی آفات کے خطرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. پاکستان پہلے ہی ناظرین غیر معمولی گرمی کی لہروں, تباہ کن سیلابوں, گلیشیئرز کے پگھلنے اور پانی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر عالمی درجہ حرارت اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان مستقبل میں دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ خطوں میں شامل ہو سکتا ہے. ایسے علاقوں میں جہاں گرمی اور نمی ایک ساتھ بڑھ جائیں, انسانی جسم کے لیے طویل عرصے تک باہر رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس بحران کا حل کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق جواب صرف ایئر کنڈیشنز, کولنگ سینٹرز یا ہنگامی اقدامات میں نہیں بلکہ طویل المدتی منصوبہ بندی میں پوشیدہ ہیں. بڑے پیمانے پر شجرکاری, جنگلات کا تحفظ, کاربن اخراج میں کمی, صاف توانائی کا فروغ اور ماحول دوست پالیسیوں کا نفاذ وہ اقدامات ہیں جو آنے والی نسلوں کو اس خطرے سے بچا سکتے ہیں, کیونکہ موسمیاتی تبدیلی اب مستقبل کا خطرہ نہیں رہی, یہ ہمارے حال کی حقیقت بن چکی ہے. اور اگر 20% سے زائد جنگلات رکھنے والا یورپ اس کی شدت سے محفوظ نہیں تو صرف 3% جنگلات رکھنے والے پاکستان کے لیے یہ ایک واضح انتباہ ہے. نہیں کہ اگلی ہیٹ ویو کب آئے گی, سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ماہر ماحولیات ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
ایک طرف یورپ ہے، ماحولیات کے حوالے سے اویئرنس سب سے زیادہ ہے، جنگلات بہت بہتر ہیں، لوگ خود اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہیٹ ویو ہے، درجہ حرارت وہاں بڑھ رہا ہے، وہاں مشکل ہے. وہاں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پھر میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیے جی، جہاں تک یورپ کے جنگلات کا تعلق ہے، یورپ کے ماحولیات کا تعلق ہے، یورپ میں اویئرنیس کا تعلق ہے، تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہیں. وہاں پہ دریاؤں کا خیال کیا جاتا ہے، ماحول کا خیال کیا جاتا ہے، پولیوشن کا خیال کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت یورپ جو ہے وہ ایک بہت ہی شدید ہیٹ ویو کا شکار ہوا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ ایٹماسفیرک سسٹمز کس طرح سے کام کرتے ہیں، گلوبل ایئر سرکولیشن پیٹرن کس طرح سے کام کرتا ہے، اور کیا جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے وہ پاکستان پہ بھی ایپلیکیبل ہے یا نہیں. تو یورپ میں جو اس وقت ہیٹ ویو کی وجہ ہے، اس کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو اومیگا کیپچر کہتے ہیں یا اومیگا بلاکنگ کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں. اس میں جو دنیا کا جو کرنٹ سرکولیشن پیٹرن ہے نا، اس میں جو آپ کا ایکویٹر ہے اس کے اوپر جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو ٹریڈ ونڈز کہتے ہیں، جو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چلتی ہیں. اور جب آپ نارتھ پول کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ جیٹ سٹریم چلتی ہیں جو ویسٹ ٹو ایسٹ چلتی ہے. اور اس جیٹ سٹریم کے دو لیولز ہیں، ایک آپ کی جو ہے وہ سب ٹراپیکل جیٹ سٹریم ہے اور ایک آپ کی پولر جیٹ سٹریم ہے. تو یہ جو جیٹ سٹریم ہے یہ بہت تیز چلتی ہے اور یہ ویسٹ ٹو ایسٹ چلتی ہے. لیکن جس وقت درجہ حرارت زمین کا زیادہ ہوتا ہے تو جو نیچے سے آپ کی چل رہی ہیں ٹریڈ ونڈز ایکویٹر کے اوپر جو سے الٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں. اور یہ جو جیٹ سٹریم ہے یہ ادروائز سیدھی چلتی ہے، دنیا کا چکر لگاتی ہے، یہ اس کے بیچ میں جا کے بمپ ان ہوتی ہے تو وہ جو آپ کی جیٹ سٹریم ہے وہ ویوی ہو جاتی ہے. اس کی جو ویو بنتی ہے اس کے بیچ میں نیچے سے آنے والی گرم ہوا کیپچر ہو جاتی ہے، اور اس کیپچر میں آ کے وہ جو گرم ہوا ہے اس کا پہلے بھی پریشر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہائی پریشر سسٹم میں دھوپ تیز ہوتی ہے، بادل نہیں بنتے اور گرمی زیادہ پڑتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں گرمی کی پھر شدت یہاں بھی بہت زیادہ ہے، درجہ حرارت ہر سال بڑھ جاتا ہے. ایون اب میں کراچی میں اس وقت موجود ہوں، کراچی کے درجہ حرارت میں مسلسل دیکھ رہا ہوں بڑھ رہا ہے. اسلام آباد جسے بہت بہتر معتدل موسم وہاں بھی کہا جاتا تھا، وہاں پہ 45 46 پر پہنچ جاتا ہے کچھ دنوں میں. تو یہ پاکستان کی پھر کیا حالت ہوگی اگر اس قسم کا ماحول یا موسم آ جاتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان اس جیٹ سٹریم سے اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہوتا جس طرح سے اس وقت یورپ ہو رہا ہے. جی، کیونکہ پاکستان کے شمال میں بہت بڑے اور دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہیں جو ہمیں اس قسم کی شدت سے بچاتے ہیں. اور جو مونسون کا سسٹم ہے وہ ان پہاڑوں سے جب ٹکراتا ہے تو بارشیں کرتا ہے. تو ہمارا ہمیشہ سے اپریل، مئی اور جون یہ بہت گرم مہینے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی گرمی کی شدت میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ کلائمیٹ میں ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گرمی کی شدت، انتہائی شدت جو ہے وہ گرم ترین مہینوں میں انتہا سے زیادہ نہیں ہو رہی، جبکہ جو آپ کے ماڈریٹ مہینے تھے جو کہ آپ کے مارچ اور اپریل کے مہینے تھے، اور جو آپ کے بعد میں سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے ہوتے ہیں جو کہ ماڈریٹ سیزن کے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں ٹیمپریچر زیادہ انکریز ہو رہا ہے بنسبت اس کے کہ جو ایکسٹریم منتھس ہیں گرمیوں کے، اس کے بیچ میں بہت زیادہ ٹیمپریچر. بالکل ایسا ہے. تو اس میں اضافی میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کر لیجئے بات، وہ ہے برسات کا جو موسم ہے. کچھ سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شدید بارشیں ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، وہ ایک سیلابی کیفیت بن جاتی ہے، اور کچھ ایسے سال ہیں جس کے ہم خشک سالی کی کیفیت میں سے دوچار ہوتے ہیں. پچھلے جو 2010 سے لے کے آج تک کا یہ 15 سال کے پیٹرن بہت ڈیفرنٹ رہے ہیں پاکستان میں. جی، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ یہ آبزرویشن اس وقت تقریباً پورے پاکستان کے لوگوں کی ہے کہ ہم نے ایکسٹریم ایئرز دیکھے ہیں. 2010 دیکھا، پھر
اس کے بعد میں 2000 میرے خیال میں 13-14 میں بھی اچھے سیلاب آئے ہمارے پاس، پھر 2022 میں دیکھا ہم نے، اور پھر پچھلے سال 2025 میں دیکھا جو کہ ایکسٹریم رین فال کے ایونٹس گزرے، اور ان بٹوین ہم نے تھوڑے خوش سالی بھی دیکھی، مثلا ارلی 2001-2-3 میں بہت زیادہ ہم نے خوش سالی بھی دیکھی۔ تو یہ اس وقت جو گلوبل وارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو کلائمیٹ چینج جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو اوور آل گلوبل ٹیمپریچر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے نوبل پرائز لیا تھا اس بات پہ، ایلیا پریگوجین، انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جب کسی سسٹم میں سے زیادہ ہیٹ گزرنی شروع ہوتی ہے پہلے کے مقابلے میں، تو اس سسٹم کا جو ایک اسٹیڈی سٹیٹ بیلنس قائم ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں نارمل کلائمیٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں رد و بدل آتا ہے، اور اس میں ایک کیوس کی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیوس کی کنڈیشن میں کبھی آپ کو ایکسٹریم ہیٹ ویو نظر آئیں گی، کبھی آپ کو ایکسٹریم ڈرائنس نظر آئے گی، اور کبھی آپ کو ایکسٹریم رین فال نظر آئے گی۔ اور یہ ہمارے پلانرز کو بھی تیاری کرنے کی بہت ضرورت ہے، جو آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کیوس کی، اور جو عوامی طور پر ایک اویئرنیس ہے، اس میں لوگوں کو بھی اپنے ماحول کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ضرور اس پہ حصہ لینا ہے کہ ہم نے کس طرح کا مستقبل اور کس طرح کی زمین چھوڑ کر جانا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب، ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام سے ناظرین مدثر اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔